ملتان شریف چلتے ہیں اور ظاہر ہے آج تو مرکز میں ہمارے انتہائی پیارے علامہ فاروق خان سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. یہ بنیادی طور پہ بتائیں گے جو اپنی نگاہوں سے اس وقت نظارے دیکھ رہے ہیں بلکہ تجلیات دیکھ رہے ہیں. ذرا علامہ صاحب یہ بتلائیے کہ کسی فرد واحد کا اتنے پہلوؤں سے خدمت دین و فلاح انسانیت کا انتظام کرنا انتہائی مشکل ترین عقل کی نگاہ سے نظر آتا ہے. پہلی بین الاقوامی رہائشی جامعہ، مسافر خانہ، درویشوں کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، لنگر خانے، مساجد، معذور افراد کا خیال رکھنا، یعنی یہ بیونڈ دی امیجنیشن، ون مین آرمی والی بات ہے. ذرا بتائیے صاحب کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، غوث العالم والعالمین، حضرت بہاؤالدین زکریا ابو محمد سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستی ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر یوم جمعہ کو ہوئی اور آپ اس خاکدان عالم میں جلوہ گر ہوئے. یہ سن تھا 566 ہجری کا. پھر آپ کی ابتدائی تعلیم اور اسفار کے بارے میں تو تذکرہ ہو چکا ماشاءاللہ. جو آپ نے سوال کیا ہے یقیناً بلا شبہ آپ نے دنیا کی سب سے پہلی اقامتی یونیورسٹی جامعہ بہائیہ کے نام سے قائم فرمائی. اور علماء تواریخ نے لکھا ہے کہ اس میں 70,000 طلباء علم دین حاصل کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کا دارالاقامہ قلعہ کوہنہ سے، جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے، یہاں سے لے کر کھاد فیکٹری، موجودہ جو کھاد فیکٹری ہے، یہاں تک اس کے رہائشی کمرے تھے جہاں دنیا بھر سے اطراف و اکناف عالم سے لوگ آتے اور دینی، علمی اور روحانی فیوز و برکات حاصل فرماتے تھے. یہ خیال فرمائیے کہ وہاں پڑھنے والے خوش قسمت اور سعید الفطرت انسانوں کو دین بھی پڑھایا جاتا تھا اور اس دور کے مروج علوم و فنون سے بھی آگاہی دی جاتی تھی. سبحان اللہ. جو فنون اس دور میں مروج تھے ان پر بھی انہیں مہارت حاصل ہوتی تھی. اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ تبلیغ اسلام کی کاوشیں ہو رہی ہیں، مبلغین کی جماعت بھی تیار ہو رہی ہے، علماء، محدثین، مفسرین اور اساتذہ علم بھی تیار ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ماہرین فنون بھی، ماہرین حرب و ضرب بھی، تجارت کے ماہرین بھی تیار ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور محترم جنید صاحب، یہ پہلو قابل توجہ ہے کہ اس درسگاہ میں جو تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں مختلف ملکوں کی زبان، لغت، روزمرہ سے بھی آگاہ کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں جا کر انہی کی زبان میں دین کی تبلیغ کریں. پھر تجارت کے لیے انہیں معقول رقم دی جاتی تھی کہ وہ غیر ملکوں میں جا کر کسی کے دست نگر نہ بنے، خود کھائیں، کمائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں اور اللہ کا دین پہنچائیں. ظاہر ہے کہ جو مبلغ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوگا وہ حق گوئی اور اعلاء کلمت الحق کا فریضہ کیوں کر ادا کرے گا. آپ نے فکر معاش سے اپنے شاگردوں کو بے نیاز کر دیا. دنیا بھر میں آپ کے خلفاء، آپ کے تلامذہ، آپ کے فیض یافتگان
اور بہاؤدین یونیورسٹی سے پڑھنے والے، یہ ملتان کی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی اسی کا تسلسل ہے جو 8 صدیوں کے بعد مدینۃ الاولیاء میں معرض وجود میں آئی۔ پھر آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ یہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو، اس درسگاہ سے فیض پانے والوں کو، کہ سچ بولنا ہے، حق کہنا ہے، اور منافع اتنا لیا جائے، بالکل کم سے کم منافع پر اپنا مال فروخت کریں اور دین کی تبلیغ کریں۔ تجارت بھی ہے، تبلیغ دین بھی ہے۔ آپ جنید صاحب اندازہ کریں کہ غوث العالمین حضور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فیض پانے والوں میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں اور کتنی قد آور شخصیات ہیں جو بجائے خود آسمان طریقت اور سمائے معرفت کے چمکتے دمکتے تارے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مخدوم جہاں سیدی مخدوم جلال الدین بخاری سرخ پوش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا مزار اچ شریف ریاست بہاولپور میں ہے، اور وہ حضرت کے اجلہ خلفاء میں ہیں۔ وہ بخاری سادات کے سرخیل اور بر صغیر میں سادات بخارا کے جد اعلیٰ اور مورث اعلیٰ ہیں۔ اس درسگاہ میں فیض پانے والے اور آپ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے والے حضرت مولانا فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن افغان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر حسینی ہروی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید مخدوم محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ صاحب قطع کلام کی معذرت، قداور اور نامور ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ سے فیض پایا،